حیا اور پاک دامنی حصہ 3 آڈیو بک۔ پاک دامنی پر دنیا میں نصرت خداوندی۔ نمبر 1، دنیا میں تخت و تاج نصیب ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک قافلے والوں نے ان کو غلام بنا لیا اور شہر مصر میں آ کر ان کو بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑکپن کی عمر تھی۔ مصر میں ان کا اپنا رشتہ دار یا دوست یار کوئی نہیں تھا۔ ظاہری طور پر بے یار و مددگار تھے، بالکل بے سہارا تھے۔ وقت کے ساتھ جب بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ زلیخا نے ہیلے بہانے سے ان کو جیل بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی مشقتیں اور پریشانیاں سالوں تک برداشت کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ وہ نہ صرف باعزت بری ہو گئے بلکہ خزانوں کے والی بنا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تاج ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ چند سال پہلے جو غلام تھے آج آقا بن گئے۔ پاک دامنی کے عمل پر دنیا میں بھی نقد انعام ملا۔ ایسی عزت ملی کہ ماں باپ اور بھائی سب کے سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں جو آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح تقویٰ اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سر پر عزتوں کو تاج سجائے گا۔ نمبر 2، غار کا مول کھل گیا۔ حدیث مبارکہ میں بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ منقول ہے۔ ایک سفر کے دوران سخت بارش ہونے لگی تو وہ بچنے کے لیے ایک غار کے اندر چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ طوفانی بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان لڑکتی ہوئی غار کے منہ پر آ پڑی۔ چٹان اتنی بڑی تھی کہ یہ تینوں مل کر زور لگاتے تو بھی نہ ہلا سکتے۔ باہر نکلنے کا راستہ بالکل نہیں تھا۔ تینوں کو موت سامنے کھڑی مسکراتی نظر آئی۔ اس پریشانی، غم اور خوف کی حالت میں تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی زندگی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے نجات کی دعا مانگے۔ ایک نے کہا، میں نے ماں باپ کی بہت خدمت کی۔ میں بکریوں کا دودھ پہلے ماں کو پیش کرتا، بعد میں سویا کرتا۔ ایک رات جب میں دودھ لے کر حاضر ہوا تو میری ماں سو چکی تھی۔ میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا اور دودھ ہاتھ میں لے کر کھڑا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ اے اللہ، میرے اس عمل کو قبول کر کے ہمیں نجات عطا فرما۔ چٹان 1/3 سرک گئی، پھر بھی ابھی نکلنے کا راستہ نہ بنا تھا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میں اپنی بھرپور جوانی کی عمر میں اپنی خوبصورت چچا جاد بہن پر عاشق تھا۔ میں نے اسے پھسلانے کے لیے کئی ہیلے بہانے کیے مگر وہ پاک صاف رہی اور میرے جال میں نہ پھنسی۔ ایک مرتبہ تنگ دستی کی حالت سے مجبور ہو کر وہ مجھ سے قرض لینے آئی۔ میں نے اسے اس شرط پر پیسے دینے کا وعدہ کیا کہ وہ میری خواہش پوری کرے۔ مرتی کیا نہ کرتی، اس نے حامی بھر دی۔ جب میں جمع کے لیے اس کے قریب آیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر، اس مہر کو نہ توڑ۔ اس کے الفاظ بجلی بن کر گرے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں نے اسے پیسے بھی دیے اور برائی بھی نہ کی۔ اے اللہ، اگر یہ میرا عمل آپ کے ہاں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیے۔ چٹان 2/3 بھی سرک گئی، پھر بھی نکلنے کا راستہ نہ بنا۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، میرا ایک مزدور مزدوری لیے بغیر کسی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس کے پیسوں سے بکری خریدی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بھرپور ریوڑ بن گیا۔ کافی مدت کے بعد وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا تو میں نے پورا ریوڑ اسے پیش کر دیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کے ہاں قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چٹان مزید ہٹ گئی اور ہم تینوں دوست غار سے باہر نکل آئے۔ اس واقعے میں ہمارے عنوان سے متعلق دوسرے آدمی کا عمل ہے جس نے خوف خدا کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا اور اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوا۔ اس سے سبق ملا کہ پاک دامن انسان اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے غموں سے بھی بچاتے ہیں
اور قدم قدم پر اس کی پشت پناہی بھی فرماتے ہیں۔ نمبر 3، دعا قبول ہو گئی۔ ایک مرتبہ دہلی میں سخت قحط پڑا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیتیوں میں فصل بھی نہ ہوتی، پیڑوں پر پھل بھی نہ ہوتے، لوگ کھانے کے لیے روٹی کو ترسنے لگے۔ ہر آدمی بارش کی دعائیں مانگتا، مگر آسمان پر بادل نظر ہی نہ آتے۔ علماء شہر نے مشورہ کیا کہ شہر کے سب لوگ ایک دن کھلے میدان میں جمع ہو، عورتوں، بچوں اور جانوروں کو بھی ساتھ لائے۔ میدان میں نماز استسقاء ادا کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور بارش کی دعا کرے۔ پروگرام کے مطابق شہر سے باہر لوگ جمع ہو گئے۔ سخت گرمی، چلچلاتی دھوپ نے سب کے چہروں کو جھلس کر رکھ دیا۔ نماز ادا کی گئی۔ مردوں و عورتوں نے رو رو کر بارش کے لیے دعا مانگی، مگر آسمان پر دور دور تک بادل کا نام و نشان نظر نہیں آیا۔ معصوم بچے تڑپنے لگے، جانور بھی پانی کو ترسنے لگے، لوگوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ صبح سے عصر تک یہ عمل جاری رہا، مگر امید کی کرن نظر نہ آئی۔ جس وقت دعا مانگتے ہوئے مخلوق خدا خوب رو رہی تھی، اس وقت ایک مسافر نوجوان اس میدان کے قریب سے گزرا۔ اس نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی، خود پیدل چل رہا تھا، جبکہ اونٹ پر کوئی پردہ نشین عورت سوار تھی۔ اس نے اتنے لوگوں کی آہ و زاری کرتے دیکھا تو اونٹ کو ایک جگہ روکا اور قریب کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو وہ اپنے اونٹ کے قریب گیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ چھم چھم بارش برسنے لگی۔ ایک عالم نے اس نوجوان پوچھا کہ کتنے خوش نصیب اور مستجاب الدعوات انسان ہے۔ اس نے جواب دیا، در حقیقت اونٹ پر میری والدہ سوار ہے۔ میں نے اپنی والدہ کی ایک چادر کا کونا پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے پروردگار عالم، یہ میری نیک پاک دامن والدہ ہے، آپ کو ان کی پاک دامنی کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے بندوں پر بارش برسا دیجیے۔ ابھی میرے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش برسنے لگی۔ معلوم ہوا کہ پاک دامنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقبول عمل ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرے تو پروردگار دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ نمبر 4، پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ جو آدمی پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے اسے دنیا میں نقد انعام یہ ملتا ہے کہ اس کے گھر والوں کے لیے پاک دامنی کی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت پیش کی کہ مجھے اپنی بیوی کے کردار پر شک ہے، یہ بات میری سخت تکلیف اور پریشانی کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی عورتوں کے بارے میں پاکیزگی اختیار کرو گے تو لوگ تمہاری عورتوں کے بارے میں پاکیزگی اختیار کریں گے۔ الجامع صغیر جلد 2 صفحہ نمبر 156۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے۔ زناکار آدمی صرف فحش عمل ہی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کا مقروض ہو جاتا ہے، اور یہ قرض اس کے گھر والوں یا اولاد میں سے کوئی نہ کوئی چکا دیتا ہے۔ اصول یہی ہے کہ گناہ کی سزا اس عمل کی قسمت ہوا کرتی ہے، بس جو آدمی دوسروں کی عزت برباد کرے گا دوسرے اس کی عزت برباد کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اشعار ہے جس کا ترجمہ ہے، پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور بچو اس سے جو مسلمان کے لائق نہیں۔ بے شک زنا قرض ہے، تو اگر تو نے قرض لیا ہے تو ادائیگی تیرے گھر والوں سے ہوں گی۔ اس کو جان لے، جو زنا کرے اس سے زنا کیا جائے گا اگرچہ اس کی دیوار سے۔ اے شخص، اگر تو عقل مند ہے تو اس کو جان لے۔ تفسیر روح البیان للرسوی میں ایک قصہ لکھا ہے کہ شہر بخارا میں ایک سونار کی مشہور دکان تھی۔ اس کی بیوی نیک سیرت اور خوبصورت تھی۔ ایک سکا پانی لانے والا اس کے گھر میں 30 سال تک پانی لاتا رہا۔
बहुत एतमाद का आदमी था। एक दिन सक्के ने पानी डालने के बाद उस सुनार की बीवी का हाथ पकड़कर शहवत से दबाया और चला गया। औरत बहुत गमज़दा हुई कि इतनी मुद्दत के एतमाद को ठेस पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी दौरान सुनार खाना खाने के लिए घर आया तो उसने बीवी को रोते हुए देखा। पूछने पर हकीकत मालूम हुई तो सुनार की आंखों में भी आंसू आ गए। बीवी ने पूछा क्या हुआ? सुनार ने बताया कि आज एक औरत जेवर खरीदने आई। जब मैं उसे जेवर देने लगा तो उसका खूबसूरत हाथ मुझे पसंद आया। मैंने उस अजनबिया का हाथ शहवत से दबाया। ये मेरे ऊपर कर्ज हो गया था, लिहाजा सक्के ने तुम्हारे हाथ को दबाकर कर्ज चुका दिया। मैं तुम्हारे सामने सच्ची तौबा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। मगर ये मुझे बताना कि कल सक्का तुम्हारे साथ क्या मामला करता है। दूसरे दिन सक्का पानी डालने के लिए आया तो उसने सुनार की बीवी से कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल शैतान ने मुझे बहका कर बुरा काम करवा दिया। मैंने सच्ची तौबा कर ली है। आपको यकीन दिलाता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अजीब बात है कि सुनार ने गैर औरतों को हाथ लगाने से तौबा की तो गैर मर्दों ने उसकी बीवी को हाथ लगाने से तौबा की। तफसीर रूहुल बयान। नंबर 2, एक बादशाह के सामने किसी आलिम ने यह मसला बयान किया कि जानी के अमल का कर्ज उसकी औलाद या घर वालों में से किसी न किसी को चुकाना पड़ता है। उस बादशाह ने सोचा कि मैं इसका तजर्बा करता हूँ। उसकी बेटी हुस्न व जमाल में बेमिसाल थी। उसने शहजादी को बुलाकर कहा कि आम सादा कपड़े पहनकर अकेली बाजार में जाओ, अपना चेहरा खुला रखो और लोग तुम्हारे साथ जो मामला करे वो हूबहू मुझे आकर बताओ। शहजादी ने बाजार का चक्कर लगाया, मगर जो गैर महरम आदमी की उसकी तरफ देखता तो शर्म के मारे निगाहें फेर लेता। किसी आदमी ने उस शहजादी के हुस्न व जमाल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सारे शहर का चक्कर लगाकर जब शहजादी अपने महल में दाखिल होने लगी तो चौकीदारों में से किसी मुलाजिम ने महल की खादिमा समझकर रोका, गले से लगाया, बोसा लिया और भाग गया। शहजादी ने बादशाह को सारा किस्सा सुनाया। बादशाह की आंखों में से आंसू निकल आए। कहने लगा, मैंने सारी ज़िंदगी गैर महरम से अपनी निगाहों की हिफाजत की। अलबत्ता एक मर्तबा मैं एक गलती कर बैठा और एक गैर महरम लड़की को गले लगाकर उसका बोसा लिया था। बस मेरे साथ वही कुछ हुआ जो मैंने अपने हाथों से किया था। सच है कि जिना एक किसास वाला अमल है जिसका बदला अदा होकर रहता है। रूल मानी आलूसी। हमें ऊपर जिक्र किए गए वाक़यात से इबरत हासिल करनी चाहिए। ऐसा न हो हमारी कोताहियों का बदला हमारी औलाद चुकाती फिरे। हर आदमी चाहता है कि उसके घर की औरतें पाक दामन बनकर रहे। उसे चाहिए कि वह गैर महरम औरतों से लालच ख़त्म कर दे। इसी तरह जो औरतें चाहती है कि हमारे ख़ावीन नेकोकारी की ज़िंदगी गुजारे, बेहयाई वाले कामों को छोड़ दे, उन्हें चाहिए कि वे गैर मर्दों की तरफ नज़र उठाना भी छोड़ दे ताकि पाक दामनी का बदला पाक दामनी के सूरत में मिल जाए। रह गई बात कि अगर किसी ने पहले ये कबीरा गुनाह किया है तो तौबा का दरवाज़ा खुला है। सच्ची तौबा के ज़रिए अपने रब को मनाए ताकि दुनिया में बदला देने से बच जाए और आखिरत की जिल्लत से छुटकारा पाए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।